السلام علیکم دوستو، جوانی کے دو بڑے گہرے دوست بڑھاپے میں ایک دوسرے کو ملے۔ الیک سلیک کرنے کے بعد ایک دوسرے سے بال بچوں کا حال احوال پوچھنے لگے۔ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ پہلے نے کہا میرا بیٹا جب سکول گوئنگ تھا تو مڈل کلاس کے اندر یا 9th-10th میں جب وہ تھا تو اسے جانوروں کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہو گیا اور وہ جانوروں کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ ٹائم بسر کرنے لگا۔ میں نے چاہا کہ اس کا مستقبل محفوظ رہے اور یہ اپنا ٹائم اپنی اسٹڈی پر دے، اپنی تعلیم پر دے، تو میں نے اسے پہلے پیار سے سمجھایا، پھر میں نے اس پر ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کی اچھی سی ایک ٹیوشن کا بندوبست کیا، یہاں تک کہ وہ اچھے نمبروں سے میٹرک کر گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے انٹر کیا، گریجویشن کی، اور پھر میں نے اسے MBA کروایا اور اب وہ ایک کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے، مہینے کے ہزاروں کماتا ہے۔ ساتھ ہی وہ دوست کہنے لگا پہلے دوست سے کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ کہانی تمہارے بیٹے جیسے ہی ہے کہ میرا بیٹا بھی جب سکول گوئنگ تھا تو اسے جانوروں کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہو گیا۔ میں نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے گھر میں کچھ پالتو جانور رکھ لیے، کچھ جانور میں خود سے خرید کر لے آیا تاکہ میرے بیٹے کا یہ شوق سلامت رہے۔ پہلا دوست حیرت سے بولا ارے تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے تعلیم پر توجہ دلوانے کی بجائے بچے کو ایسے کام میں الجھا دیا۔ اس نے کہا نہیں، آگے سنو۔ پھر یہ ہوا کہ بچے نے میٹرک بھی اچھے نمبروں سے کر لیا اور اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے لیے یہی لائن کا انتخاب کیا، اسی شعبے کا انتخاب کیا، اور پھر وہ مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج جانوروں کا ہی ڈاکٹر ہے، ویٹرنری ڈاکٹر ہے اور مہینے کے لاکھوں کماتا ہے۔ ویورز، یہ جو میں نے آپ سے کہانی شیئر کی ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سے جوان، بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے خاندان کے کسی بڑے کی خواہش کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، یعنی میرے انکل نے، میرے ماموں نے، میرے چچا نے، میرے کسی پھپھا نے، کسی بھی بڑے نے یہ چاہا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لہٰذا اب مجھے میٹرک کے اندر بہت اچھے نمبر لینے ہیں، اس کے بعد پھر میں پری میڈیکل پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر میں کسی میڈیکل کالج کو جوائن کر کے 5 سال یا جتنا بھی میرا کورس ہوگا وہ میں اس کو برداشت کروں گا اور اس کو کروں گا، کیونکہ ان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ یہ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ مجھے انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں، اور میرے اپنے پیشنز، میرے اپنے ٹیلنٹس کیا ہیں اس سے نہ ان کو کوئی غرض ہے نہ ان کو کوئی غرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو کا معاملہ ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو بیوروکریٹ ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ تو ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ تو انجینئر ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ہو سکتا ہے ساری زندگی اسی کشمکش میں گزار دے کہ یہ مجھے کہاں پر آپ نے پھنسا دیا ہے۔ اب ایمانداری سے میرے اس سوال کا جواب دیجئے، ایک ایسا لڑکا یا لڑکی جسے میڈیکل کے شعبے میں دلچسپی نہیں ہے اور وہ صرف اپنے والدین کی خواہش کا پاس کرتے ہوئے یا اپنے خاندان کے کسی بڑے کی خواہش کا پاس رکھتے ہوئے میڈیکل کے شعبے کو جوائن کرتا ہے، کیا وہ اپنے فرائض کو درست طور پر اور جس طرح سے حق ہے اس طرح سے سر انجام دے سکے گا؟ یا کیا وہ اپنی جاب سے، اپنے پروفیشن سے پوری طرح مطمئن ہو سکے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے پیشنز، جذبات، شوق کچھ اور تھے، ہم نے پکڑا اور اس کو اس سائڈ پہ گھسیڑ دیا، یا کسی بھی اور شعبے میں ہم نے اس کو ڈال دیا، کسی ایسے شعبے میں ڈال دیا جو اسے پسند نہیں تھا، ہمیں پسند تھا۔ ہم اپنی خواہش کی تکمیل اپنے بچوں سے لینا چاہتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ ہمارے پاس بحیثیت استاد اور یہ جو ہیلپ اینڈ گائیڈ کا ہمارا چینل ہے جہاں پر ہم سکسیس کوچنگ اور کیریئر گائیڈنس، انٹرپرینورشپ گائیڈنس اس حوالے سے جب شیئرنگ کرتے ہیں تو بہت سے سوالات آتے ہیں، لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں
کہ ایسے کون سے پروفیشنز ہیں، ایسے کون سے شعبے ہیں، ایسی کون سی فیلڈز ہیں جو موسٹ ڈیمانڈنگ ہیں، جہاں پر کیریئر بنانے کے زیادہ مواقع ہیں۔ میں یہ ساری باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، جہاں آپ کا پیشن ہے، جہاں آپ کا ٹیلنٹ ہے، وہیں پر آپ گرو کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر میرے سننے کے مطابق اور میرے یعنی کہے کے مطابق آپ اپنے بچے کو ڈیٹا سائنس میں بھیج دیں، میڈیکل سائنس میں بھیج دیں یا کسی انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھیج دیں اور بچے کا اپنا وہ پیشن نہ ہو تو وہ 100% پرفارم نہیں کر سکے گا۔ کسی سیانے نے کہا کہ اگر آپ کی جاب آپ کا شوق ہے، یعنی جو آپ کا پیشن ہے وہی آپ کی جاب ہے، وہی آپ کا کام ہے، تو آپ کو زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ تو اپنا شوق پال رہے ہوں گے، آپ تو اپنے شوق کے مطابق کام کر رہے ہوں گے اور جاب آٹومیٹیکلی ہوتی چلی جائے گی۔ ورنہ پھر وہی ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارے آفیسز کے اندر، ہمارے دیگر جہاں پر سروس کرتے ہیں لوگ، وہاں پر جس طرح کا انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویکینڈ پر دل خوشی سے لبریز ہے اور منڈے جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، کیونکہ آگے دوبارہ جو ہے وہ کام میں ہمیں جتنا پڑے گا اور کام میں بیل کی طرح ہمیں جب جتا لیں گے ہمارے باسز تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ یہ ساری سچویشنز اسی لیے ہیں کہ ہمارے کام، ہمارے کیریئر اور جو ہماری سروس ہے وہ ہمارے شوق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ تو یہ ظلم اپنے بچوں کے ساتھ مت کیجیے۔ میرا یہ پیغام آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اور جہاں پر بھی آپ مناسب سمجھیں اس کو ضرور شیئر کریں۔ اس حوالے سے آپ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا سوال ہے، کوئی آپ ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کمنٹس کیجیے، اور ہمارے چینل ہیلپ اینڈ گائیڈ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔